السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نورانی قاعدے کا آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ تو سب سے پہلی ریکویسٹ اور درخواست یہ ہے کہ اس طرح کا نورانی قاعدہ آپ سب کے پاس ہونا ضروری ہے، اور ہمارا یہ جو نورانی قاعدے کا سبق رہے گا یہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑی عمر والوں تک، اگر چھوٹے بچوں نے بھی اور بڑی عمر والوں نے بھی اپنے ہاتھ میں نورانی قاعدہ لے کر ہمارے یہ پورے ابھی 30 ویڈیو انشاءاللہ چینل کے اوپر آئیں گے، اس لیے کہ نورانی قاعدے میں جو ٹوٹل تختیاں ہیں وہ تختیاں ہیں 28، اور ہم جو ہے ان 28 تختیوں کے اعتبار سے یہ پورا کا پورا قاعدہ جو ہے آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو 28 تختیاں اور اس کے بعد کی جو 2 تختیاں رہیں گی وہ ہماری مشق کی رہیں گی۔ اس طرح سے آپ جو ہے 30 تختیوں میں روز ایک تختی، اس طریقے سے 30 دنوں میں انشاءاللہ آپ نورانی قاعدہ اپنے ہاتھ میں لے کر اور ہمارے پڑھائے ہوئے سبق کو پورے دھیان سے توجہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ آپ کو کہیں اور پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی آپ کے بچوں کو کلاسز لگانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ آپ اگر ہمارا یہ ویڈیو اور یہ سبق ہمارے پورے اپنے گھر کے اندر ٹی وی پہ لگا دیں گے اور سارے بچوں کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ دے کر ان کو مشق کرائیں گے جس طریقے سے ابھی میں آپ کو پڑھانے والا ہوں، تو میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں دنیا کا غبی سے غبی بچہ بھی، غبی کہتے ہیں کن ذہن بچے کو، کتنا بھی کن ذہن بچہ رہنے دو یا کتنی بھی بڑی عمر کا آدمی رہنے دو یا ہماری ماں بہنیں رہنے دو، انشاءاللہ آپ 30 دنوں میں قرآن کریم سیکھ جاؤں گی، اور آپ کو یہ جو شکایت ہے کہ ہم کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ شکایت بھی آپ کی دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اب ہم ہمارے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کے پاس میں اس طریقے سے نورانی قاعدہ ضروری ہے، اور میں جو بھی سبق پڑھاؤں گا وہ انشاءاللہ بازو میں بھی آپ کو نظر آئے گا، لیکن پھر بھی آپ کے پاس میں ایک قاعدہ ضروری ہے۔ ابھی دیکھیے، نورانی قاعدے کا جو سب سے پہلا سبق ہے یعنی تختی نمبر 1، آج ہمارا سبق تختی نمبر 1 ہے، اور اس تختی کا نام ہے مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں پہلے ہم اسے سمجھیں گے۔ مفردات کو انگریزی میں ہم الفابیٹس جسے کہتے ہیں، جیسے اے بی سی ڈی، یہ الگ الگ جو ہے حرف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو عربی میں مفردات اسے کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، سا، یہ سب الگ الگ جو ہے نا، ان سب کو مفردات کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم ان کو سمجھیں گے کہ الف کسے کہتے ہیں، با کسے کہتے ہیں، تا کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ قاعدہ کھولیے اور تختی نمبر 1 آپ کے سامنے اوپن ہونا چاہیے، اور شروعات ہم ایسے کریں گے کہ ہمارا ہر سبق جو شروع ہوگا اس کے شروع میں ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ، وہ بھی پورا مکمل جیسے ابھی میں آپ کو سکھاؤں گا اس طریقے سے، اور آج پہلا سبق ہے تو ہم سبق کے شروعات کی دعا بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا آج پہلا سبق ہے، سبق شروع کرنے کی ہم دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، یہ دعا اوپر لکھی ہوئی ہے۔ الف، با، تا، سا۔ اب یہ پہلی لائن ہم نے پڑھی ہے، اس میں یاد رکھو الف، بہت سارے لوگ اس کو الیف اس طرح سے پڑھتے ہیں، وہ الیف نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے صرف الف، با، تا، سا۔ یہ فرق یاد رکھو، جب آپ سا پڑھ رہے ہو تو آپ کی زبان، آپ کے جو ثنایا علیہ ہے اس سے باہر نکلیں گی، یعنی یہ جو دانت ہے اس سے تھوڑا آپ کو باہر نکالنا ہے، یہ فرق یاد رکھو، کیونکہ آگے آپ کو سین، صاد، یہ دونوں
اس سے ملتے جلتے ہیں، یعنی 3 حروف ایسے ہیں جو ایک جیسی آواز سے نکلتے ہیں، لیکن تینوں کا جو نکالنے کا طریقہ ہے، جو اس کا مخرج ہے، یا جس کو انگلش میں ہم پروناؤنس کہتے ہیں، وہ الگ الگ ہے، ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کے لیے سا کو یاد رکھو، سین کو اور صاد کو، تینوں کو کہاں سے نکالیں گے؟ تو اب پہلے سا یاد رکھو۔ سا جب ہم پڑھیں گے تو ہماری جو زبان ہے وہ دونوں دانتوں سے تھوڑا سا باہر نکلیں گی۔ سا، جیم، ہا۔ دیکھیے یہ جو ہا ہے، اب اسی طرح سے ایک اور ہا آگے آنے والا ہے، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ہا جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم حلق میں سے اس کی آواز نکالیں گے، ہا۔ اور وہ جو بعد والا ہے اس میں ہم حلق میں سے آواز نہیں نکالیں گے، بلکہ منہ میں سے اس کو سمپل طریقے سے پڑھیں گے، ہا۔ لیکن یہ پڑھنا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ہا۔ اس کے بعد ہے خا۔ خا جب ہم پڑھیں گے تو بھی ہماری آواز جو ہے نا، وہ بھی ہماری آواز ہمارے حلق میں سے باہر نکلنی چاہیے، خا۔ اور یاد رکھو ہمارے انڈیا میں ہم لوگ مراٹھی میڈیم سے، گجراتی میڈیم سے، کنڑ ہے اور بنگالی ہے اور ہندی ہے، یہ میڈیم سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے نا، ہمارا جو پروناؤنس ہے خا کا، وہ نکلتا ہے کھا۔ بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں بڑی عمر والے، ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے یہ سمجھانے میں کہ وہ کھا نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے خا۔ اگر آپ کا خا نہیں نکل رہا ہے تو شروع میں مشق کرنے کے لیے، پریکٹس کے لیے اپنی انگلیوں کو یہاں رکھو اور اس کو ایسا پڑھو، خا، خا۔ تو وہ خا آپ کا برابر سے نکل جائے گا تھوڑے دنوں کے بعد۔ دال، دیکھو میں جیسے کھینچ کے پڑھ رہا ہوں، ہر حرف کو آپ کو ویسا ہی پڑھنا ہے۔ ذال، اب یہ بھی یاد رکھو، اس طرح کے آپ کو آگے اور 4 حروف ملنے والے ہیں۔ یہ دال کے بعد کا جو ذال ہے، یہ پڑھتے وقت بھی ہم دونوں دانتوں کے بیچ میں سے زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے، ذال۔ اور آگے زا، ضاد، ظا، یہ بھی آنے والا ہے۔ یہ چاروں ایک جیسی ہی آواز ہوتی ہے، لیکن ان چاروں کے جو مخارج ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی آپ کو اس کا جو پروناؤنس کرنا ہے وہ الگ الگ آپ کروں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہ فرق یاد ہونا چاہیے، یہ انگریزی نہیں ہے، یہ ہندی نہیں ہے، یہ ہے عربی، یہ ہے قرآن کی زبان۔ اس لیے اس کو سیکھنے میں آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی۔ یہ آج پہلا سبق ہے آپ کا، یہ پہلے سبق کو اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی دے دیا نا، پورا آپ کی مشق بھی ہو جائیں گی، سمجھ میں بھی آ جائیں گا۔ یعنی آپ میں جیسے جیسے پڑھا رہا ہوں اس کو بار بار آپ جو ہے پیچھے کر کے دیکھتے رہو اور سمجھتے رہو اس کو، تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ ذال جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے دونوں دانتوں سے باہر ہم اپنی زبان کو نکالیں گے، ذال۔ را، اب دیکھیے را جب ہم پڑھیں گے اس کو را نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے را۔ آواز میں تھوڑا سا، آواز ہماری جو ہے وہ را کو تھوڑا پر پڑھیں گے ہم، را۔ اس کے بعد زال۔ اب دیکھو زال اور زا کیا فرق ہے دونوں میں؟ زال جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے دونوں دانتوں سے باہر ہم اپنی زبان کو نکال رہے تھے، زال۔ لیکن زا جب ہم پڑھیں گے زبان اندر رہے گی، دونوں دانتوں میں سے سختی کے ساتھ آواز نکلے گی، زا، زا۔ یہاں پہ ہم زال کی طرح سے زبان باہر نہیں نکالیں گے، یہ فرق یاد رکھو، یہ سب سیکھنا ہے آپ کو۔ زا، سین۔ اب دیکھیے یہ جو سین ہے، جیسے اوپر سا گیا، آگے صاد آنے والا ہے، سب کے مخارج الگ الگ ہے۔ اب سین کو اور زا کو ایک ہی جگہ سے نکالنا ہے، جیسے آپ نے زا پڑھا ہے ایسے ہی سین، سین۔ اس کو سا کی طرح زبان باہر نہیں نکالیں گے اور نہ ہی صاد کی طرح سے اس کو موٹا یا پر پڑھیں گے، بلکہ اس کو پڑھیں گے آپ سین، شین۔ اب شین یاد رکھو، سین اور شین،
اس میں دونوں میں فرق ہے. اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ شین، یہ ش کی آواز نکلنا چاہیے شین پڑھتے ہوئے. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں. شین، صاد. اب دیکھو، فا، سین اور صاد تینوں ایک ہی جیسی آواز آ رہی ہے، لیکن تینوں کے نکالنے کا جو مخرج ہے، جو پروناؤنس آپ کو کرنا ہے، الگ الگ طریقے سے. اب صاد جب پڑھیں گے وہی سین ہے، لیکن اس کو موٹی آواز میں نکالیں گے تو وہ بن جائے گا صاد. صاد. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے ضاد. یاد رکھو، میں نے جیسے آپ کو فرق بتایا، رال، زا، ضاد، آگے ضا آنے والا ہے. چاروں کی آواز ایک جیسی ہی ہے، لیکن چاروں کے مخارج الگ الگ ہے اور چاروں کو آپ الگ طریقے سے پڑھیں گے. اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. اب یہ جو ضاد ہے، اس میں یہ جو آپ کی زبان کا حصہ ہے، یہ دیکھیے اس سائٹ کا جو حصہ ہے، آپ اس کو اوپر کی داڑوں کے جڑ میں لے جاؤں گے کوشش کرنے کا. میں نے کہا نا آپ کو 1 گھنٹہ دینا ہے اسے، تو آپ کو پورے حروف صحیح نکلیں گے. اگر آپ کو تجوید سے، قرآن میں کیا فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھو، تجوید سے پڑھو. قرآن کریم کو اگر تجوید سے سیکھنا ہے نا، آپ کو روزانہ وقت دینا پڑے گا، اور جیسے میں پڑھا رہا ہوں اس کی مشق کرنا پڑے گی. انشاءاللہ آپ قاری صاحب بن جاؤں گے، بے فکر رہو. آپ تجوید سے قرآن کریم بھی پڑھنا آئے گا اور سورتیں بھی پڑھنے لگ جاؤں گے آپ نماز کے اندر. ضاد. ضاد، زبان کا سائٹ کا کنارہ اوپر کے داڑوں کی جڑوں میں. ضاد. ضاد. تو. اب اس کے بعد جو تو ہے وہ تا ہی ہے، وہ جو اوپر 2 نقطے والا جو تا گزرا نا، با کے بعد کا جو تا ہے، اس میں اور اس میں دونوں ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ اسی تا کو موٹا کرنا ہے آپ کو. جب آپ اس کو موٹا کرو گے تو وہ تو ہو جائے گا. ضا. اب دیکھیے ضا، اس کو بھی موٹا کر کے آپ کو پڑھنا ہے. وہ ہے وہی جو میں نے کہا، زال، زا، ضاد، ضا، لیکن چاروں کے مخارج الگ الگ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ضا، اس کو پر کر کے پڑھو، موٹا کر کے پڑھو. تو بغیر نقطے کے. ضا جس پہ نقطہ آ گیا. اس کے بعد عین. عین کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. عین، عین، عین. اس کو آپ نکالیں گے حلق میں سے. فرق یاد رکھو، جو پہلے آپ نے الف پڑھا تھا اس کو آپ کو حلق میں سے نہیں نکالنا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹرا قاری بن جاتے ہیں، ایڈوانس قاری. تو پھر وہ جو الف جہاں پڑھنا ہے وہاں پہ بھی عین نکالنے لگ جاتے ہیں. الحمدللہ رب، وہ عال میں بھی جو ہے الف میں بھی عین نکالنے لگتے. فرق یاد رکھو، الف کو الف ہی پڑھنا ہے، وہاں پہ عین کی آواز نہیں آنا چاہیے. حمزہ جہاں رہے گا وہاں عین کی آواز نہیں، عین کی جگہ پہ عین نکالو. اور عین کہاں سے نکالو گے؟ اس کو نکالنا ہے حلق میں سے. نہیں نکل رہا آپ کا؟ پھر یہاں پہ 2 انگلیاں رکھو اور پریکٹس کرو. عین، عین، عین. اب اس کے بعد اسی عین کے اوپر نقطہ آ گیا، اس کو ہم پڑھیں گے غین، پر کر کے. غین. یاد رکھو، بہت سارے لوگوں کو شروع میں تھوڑی دقت آتی ہے تو وہ لوگ اس کو گین پڑھنا شروع کر دیتے. گ والا گین، وہ گین نہیں ہے، اس کو پڑھو غین. نہیں نکل رہا، یہاں انگلیاں رکھو، دباؤ تھوڑا سا حلق کو. غین، غین. بالکل نکلے گا انشاءاللہ. فا. فا میں 1 نقطہ، اسی فا پہ 2 نقطے آئے تو کیا ہو گیا؟ وہ قاف. کاف، اس کے بازو کا کاف. جو کاف اس پہ کوئی نقطے نہیں ہے، لیکن جو قاف اس پہ 2 نقطے ہیں. فرق اب یہاں پہ بھی یاد رکھنا ہے. قاف
جب آپ پڑھو گے تو پھر اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور حلق میں سے یہاں سے آواز نہیں نکل رہی، انگلی رکھو، قاف، کاف، کاف میں اندر سے آواز نہیں نکالنا ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جہاں پہ قاف ہوگا وہاں پہ بھی بہت سے لوگ قاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسٹرا قاری جب بن جاتے ہیں پھر کاف جہاں پہ ہے وہ اکبر بولنے لگ جاتے ہیں، اکبر میں چھوٹا کاف ہے تو اس میں بھی بڑا قاف نکالتے ہیں، اتنا ایڈوانس قاری نہیں بننا ہے اپنے کو، جہاں جو حرف نکالنا ہے جس کا جو مخرج ہے، پہلا جو قاف ہے اس کو ہم اقصائے حلق یہاں سے نکالیں گے، قاف، نہیں نکل رہا ہے انگلیاں رکھو، قاف، اور چھوٹا جو کاف ہے اعلی حلق، کاف، اس کو اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لام، میم، نون، آسان حروف ہیں، ان میں اتنا جو ہے مشقت کی ضرورت نہیں ہے، واو، واو، آپ کے ہونٹ گول ہونا چاہیے، واو، ہا، ہا، فرق یاد رکھو، یہ ہے ہا، اس ہا کو پڑھتے ہوئے آپ کو وہ ہا والی آواز نہیں نکالنا ہے، کون سے ہا والی؟ جو جیم کے بازو کا ہا تھا اس کو ہم نکالیں گے حلق میں سے، ہا، لیکن اس کو کیسا پڑھیں گے؟ ہا، ہا، حمزہ، اس کے بعد جو حمزہ، حمزہ اس کا نام ہے لیکن وہ ہے الف، یہ بھی یاد رکھو، یعنی اس کی آواز الف کے جیسی ہی ہوں گی، حمزہ، یا، یا، دونوں یا میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف وہ لکھنے میں آئیں گے، ایک ایسا لکھنے میں آئے گا دوسرا ایسا لکھنے میں آئے گا، لیکن نقطے دونوں کے نیچے دو ہی رہیں گے، اور اس کو پڑھیں گے ہم یا، یا، اب دیکھو اس کے بازو میں نقطوں کی پہچان ہے، اس کو اچھا یاد رکھنا ہے، نقطوں کی پہچان آپ کو ہونا ضروری ہے، نیچے ایک نقطہ ہے تو وہ ہے با، اوپر دو نقطے ہے تو وہ ہے تا، اوپر تین نقطے ہے تو وہ ہے سا، اوپر ایک نقطہ ہے تو نون، اور نیچے دو نقطے ہے تو یا، یہ فرق یاد رکھو۔ اب میں نے یہ سبق آپ کو پڑھا دیا، اب آپ کو اس پورے سبق کو، اس کو جو ہے نا واپس سننا ہے بار بار، تاکہ آپ ویسے حروف نکالنے کی مشق کر سکو، اب جب آپ کے وہ سارے حروف نکلنے لگ جائیں گے تو اس کے نیچے ہے امتحان، اب امتحان کے اندر آپ کو جا کر دیکھیے یہاں پہ تا اور تو دونوں کو آزو بازو لکھا ہے انہوں نے، کیوں؟ آپ کو وہ فرق پتا ہونا چاہیے جو میں نے پڑھاتے وقت میں بتایا تھا کہ تا ہم جو ہے اس کو پر نہیں پڑھیں گے، وہ تا، اور بعد کا جو تو ہے وہ بھی تا ہی ہے لیکن اسی کو موٹا کر دیں گے تو وہ تو ہو جائے گا، یہ فرق ہے، انہوں نے اسی طرح سے ان کو لکھا ہے آزو بازو، سا، سین، شین، صاد، دیکھو یہ چاروں کو ایک جگہ کیوں لکھا؟ آپ کو فرق اور ڈفرنس پتا چلے کہ آپ ان کو کس طریقے سے، اس کا جو پروناؤنس ہے اس کو کیسے کرتے ہیں، ہر ایک کو اس کے مخرج سے نکالو، ہا اور ہا دونوں کو آزو بازو لکھا ہے، پھر خا لکھا ہے اس کے بازو میں، پھر لکھا ہے قوف، کیوں؟ تاکہ آپ چاروں کو بھی الگ الگ جگہ سے نکالو، ایک ہی جگہ پہ سب کو جمع کیا، ایسے ہی ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین دونوں کو آزو بازو لکھ دیا، نون، با، کیونکہ نون پہ ایک نقطہ وہی نقطہ نیچے آیا تو وہ با بن گیا۔ اب دیکھو یہ پوری مشق جو ہے، اب آپ کا یہ ایک دن کا سبق ہے، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، نورانی قاعدہ آپ کو ہاتھ میں لینا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس پورے سبق کی آپ کو مشق کرنا ہے، یہ ہے مفردات، یعنی الگ الگ جو حروف ہے، الگ الگ جو حرف ہے اس کو سمجھو، اور پھر نیچے جو ہے نا اس کی آدھی آدھی شکلیں بھی دی گئی ہے، اب وہ آدھی شکلوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اوپر جو ہے، اوپر کی جو لائن ہے اس کے اندر پورا مکمل حرف لکھ دیا جیسے الف، اب نیچے اس کی دو الگ الگ شکلیں، تو وہ آپ کو غور کرنا ہے کہ الف جیسا اوپر ہے ویسے ہی نیچے بھی جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں، الف الف، یعنی اس طرح سے اگر آیا تو وہ بھی الف الف ہی رہے گا، با، اب اس کے نیچے اس کی دو شکلیں دے دیے، با با، یعنی صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ نیچے دو اگر ایک ایک نقطہ آ رہا ہے تو وہ با ہے، یعنی دو شکلوں میں بھی،
تا، اب تا کی جو ہے یہاں پہ 3 شکلیں دے دیے نیچے، تا تا تا، تو یاد رکھنا ہے کہ اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ تا پڑا جائے گا۔ جیم، جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، اب نیچے بھی اگر یہ یہاں پہ یہ سمجھانے کے لیے اگر وہ آدھا آتا ہے، اور اس طرح سے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جہاں پہ بھی وہ نیچے ایک نقطہ آئے گا تو ہم اس کو جیم پڑھیں گے۔ تو اب یہ ساری شکلوں کو آپ کو سمجھنا ہے، یہ یہاں تک کا سبق ہے آپ کا پورا، یہ جو ایک پیج تھا یہ، اور یہ دوسرا پیج، یہ پورا مکمل سبق ہے آپ کا۔ یہ پورے سبق کو آپ کو 24 گھنٹے ٹائم ہے آپ کا، کیونکہ روزانہ ہمارا یہ سبق سحر کے وقت میں آئے گا، اس کے بعد سے اگلے سحر تک کا وقت ہے، تو آپ کو یہ پورا سبق جو ہے نا وہ یاد ہونا ضروری ہے۔ اب کل کا میرا ویڈیو پڑھنے سے پہلے آپ جو ہے آج کا جو سبق پڑھایا ہوا ہے یہ آپ کو پکا یاد ہونا چاہیے، اس کی آپ کی مشق پوری، جیسے میں نے پڑھایا ہوں، میں نے آپ کو کہا ہوں جیسے میں پڑھا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھو گے، آپ کو عربی بھی آ جائے گی انشاءاللہ اور اردو بھی آئے گی۔ صرف 1 مہینہ دو آپ مجھے، بس مجھے آپ کا 1 مہینہ چاہیے، اور مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ لا یریدون منکم جزاء ولا شکورا، نہ مجھے فیس چاہیے نہ مجھے اس کے پیسے چاہیے، بس آپ میرے لیے دعا کرنا، لیکن مجھے 1 مہینہ آپ کا چاہیے۔ آپ مجھے 1 مہینہ دو، انشاءاللہ آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر قرآن کریم پورا پڑھنا آ جائے گا، اور آپ اردو بھی، کیونکہ ہماری تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، قرآن کریم کا ترجمہ وغیرہ سب کچھ اردو زبان میں ہے، تو ہر مسلمان کو عربی کے ساتھ اردو آنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، ہم کو صرف آپ کا 1 مہینہ چاہیے، اور جو سبق آج ہم نے پڑھائی اس کی ہم کو مشق چاہیے، کل تک بار بار پڑھو، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کے لیے آسان بنا دے، اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے، قرآن تو ویسے بھی آسان ہی ہے، اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ قرآن کریم کو اگر تم محنت مشقت کرو گے تو یہ بہت آسان ہے سیکھنا، اللہ ہمارے لیے اس کو آسان بنا دے۔ تو چلیے کل ملتے ہیں اگلے سبق میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔